آج ہمارا بیان انشاءاللہ سنت اور بدعت کے متعلق ہوگا۔ پہلی حدیث سن لیں آپ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، رواہ مشکات۔ عزیزان محترم، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ عزیزان محترم، کیا فرمایا حضور نے کہ عملی یا اعتقادی خرابی ہونے کے وقت میری امت میں جو سنت پر عمل کرے گا تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو، امت اسے فراموش کر چکی ہو، بھول چکی ہو، اور اگر کوئی ایسا شخص آیا کہ اس نے اس سنت پر، حضور کی سنت پر عمل کیا، تو پھر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرنا گویا 100 شہیدوں کا ثواب ملنا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی ایسے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی اسلام میں کوئی اچھے طریقے کو رائج کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے جو امت کے لیے اچھا ہو تو ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی کوئی اچھا کام کیا اسلام میں اور اس کے بعد اس کے اچھے کام کو دیکھ کر اور لوگ بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو جس نے اچھا کام کیا اس کو ثواب تو ملے گا، اور جو لوگوں نے اس کو دیکھ کر عمل کیا ہے تو جو لوگ اس پر عمل کریں گے، لوگ اس کام کو کریں گے تو ان کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کو بھی ملتا رہے گا۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا، اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ عزیزان محترم، اب کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیے جو سنت کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، اب اس نے کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو سنت کے خلاف ہو، اب لوگ اس کو دیکھیں پھر اسی کے مطابق وہ کام کرتے رہیں تو اس کو تو گناہ ملے گا کیونکہ اس نے شریعت کے خلاف کام کیا، سنت کے خلاف کام کیا، اور جو عمل کریں گے، جن لوگوں نے بھی اس کو دیکھ دیکھ کر عمل کیا، وہ تمام کے تمام لوگ اس گناہ میں شامل ہوں گے، اور پھر ان کو دیکھ کر جو لوگ گناہ کرتے رہیں گے تو ان تمام لوگوں کا، اور جو عمل کریں گے بعد میں، ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے سر جائے گا جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا ہو، جس نے کوئی برا کام کرنا شروع کیا ہو، امت اس کو دیکھ کر کرتی رہے۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کو بہت خاص چیز سنا رہا ہوں، حدیثیں تو بہت ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ وقت کم ہے، اس لیے بہت اہم چیزیں میں آپ کو ذکر کر دوں، حالانکہ میں نے محنت تو بہت کی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بیماری پیدا ہوئی ہے، وہ اتنی خطرناک بیماری ہے امت کے لیے کہ جس کا جواب نہیں۔ ہماری اپنی مسجد کے اندر بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور کئی جگہوں میں دیکھا بھی ہوں، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر دیکھا بھی ہوں کہ یہ بیماری بہت پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ بیماری اسلام کے لیے اچھی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بیماری اچھی نہیں ہے جو پھیل رہی ہے ہماری جماعت میں۔ ایک بیماری تو ہمارے پہلے ہی پھیل گئی ہے، اور وہ بیماری کون سی پھیلی ہے؟ وہ پھیلی ہے کہ جمعہ کی فرض نماز پڑھے
دعا کیے اس کے بعد بھاگ جانا. جمعہ فرض پڑے, دعا ہوئی, اس کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ اب تو نماز میری مکمل ہو گئی, مجھے سنتیں اور نوافل پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو کوئی ایک کبھی چلا گیا ہو کسی کام سے پہلے شروعات, کوئی ایک گیا ہوگا, اب ایک گیا اس کو دیکھ کر آدمی سوچا رہے یہ جا رہا تو چلو میں بھی چلا جاؤں. تو ہو سکتا ہے وہ دو گئے ہوئے تو ان کو دیکھ کے چار چلے گئے. اس طریقے سے یہ بیماری پھیلتی گئی یہاں تک کہ آج یہ معاشرے میں ہو گیا ہے کہ لوگ فرض پڑھے, جمعہ کی نماز پڑھے اور دعا کرنے کے بعد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بیماری تو پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی, اب ایک بیماری اور چلی آ رہی ہے, اور وہ ہے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے, سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کرنے امام لگتا ہے تو کئی لوگوں کو ایسا مرض پیدا ہوا ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ دعا ہی نہیں کرتے. یہ مرض اپنے مسجد میں پیدا ہوا ہے. تو اس مرض کو میں کئی دنوں سے دیکھا ہوں, میں نے کہ لوگوں کے اندر مرض تو پیدا ہو گیا ہے تو اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ مرض نہ پھیلا تو بہتر ہے. یہاں بھی لوگ کئی لوگ دیکھا ہوں, وہ کوئی مطلب نہیں ہے, گھر بیٹھے ہوئے آرام کرے بستر پہ, فرض پڑے اور بھاگ جاتے ہیں, یا فرض پڑے تو پیچھے سنت ادا کرنے پہنچ جاتے ہیں. فرض پڑے دعا نہیں کریں گے, سنت کرنے پہنچ گئے پیچھے صاحب, کیا یہ سب سے بڑی نماز ہی. دعا بھی اپنی مسجد میں تو اس میں 10 سیکنڈ کی دعا ہوتی ہے, سب جانتے ہیں, صرف مختصر دعا 10 سیکنڈ کی دعا ہوتی ہے, اس کے بعد آپ سنت پڑھیے. پہلی بار میں دیکھ رہا تھا تو میں سوچا شاید ان کو کوئی ضروری کام ہوگا اس وجہ سے جا رہے ہیں. اب ضروری کام ہو, واقعی اگر کسی کو ضروری کام ہے تو بھائی دعا نہ کرے, نماز پڑھ کے جا سکتا ہے, اجازت ہے اس کو, لیکن اس کو عمل بنا لینا. اب اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نے ایک کام کرنا شروع کیا, اب اس کے بدلے میں 3 لوگ کرنے لگے اس کام کو, کہ دعا کرنا ہی نہیں, نماز پڑھے بھاگ گئے. تو میرے خیال سے اس بیماری کو نکالنا ضروری ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دعا کرنا نماز کے بعد ضروری ہے یا نہیں. سب سے پہلے میں قرآن سے آپ کو بتا دوں, پھر حدیث سے بتاؤں گا انشاءاللہ, اور پھر فرقی مسئلے بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. یہ قرآن سے ثابت کہہ رہا ہوں. بالخصوص نماز فرض بالخصوص فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. قرآن مقدس پارہ 30 سورہ الم نشرہ آیت نمبر 7. اور جب تم نماز سے فارغ ہو تو خوب کوشش کرو. حضور کو اللہ نے کہا اے میرے محبوب جب آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ, کس سے؟ نماز فرض سے, تو خوب کوشش کرو. قرآن مقدس مذکورہ 12 آیت کریمہ یعنی جو آیت ذکر کی ہے اس کے تعلق سے تفسیر طبری, تفسیر بیضاوی, تفسیر نصفی, تفسیر جلالین, تفسیر خازن اور دیگر کتب تفاسیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آیات کا مطلب یہ ہے اے محبوب جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب سے دعا کرنے میں کوشش کیجئے اور اس سے سوال کرنے میں رغبت کیجئے. تفسیر خازن. عزیزان محترم, اب اس آیت کے اندر کیا بتایا گیا تمام کتب تفاسیر میں کہ جب اے محبوب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ دعا کریں, دعا میں کوشش کریں. عزیزان محترم, اور اس کے بعد دعا کرنے میں اور سوال کرنے میں رغبت پیدا کیجیے. یعنی ہم سے سوال کریے نماز کے بعد میں, آپ جو سوال کریں گے ہم آپ کو عطا کریں گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اے محبوب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں کیونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تفسیر صراط الجنان جلد 10 صفحہ نمبر 448. اس ایک قرآن ہے, اس قرآن سے ثبوت یہ ہے کہ جتنے بھی کتب تفاسیر ہیں قرآن کی تفسیر ہے ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائے فرض نماز سے تو پھر دعا کیا کرے. اس کے علاوہ دیکھ رہے حضرت حبیب بن مسلمہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی قوم جمع ہو
اور ان میں سے ایک دعا کرے اور بقیہ اس پر آمین کہے تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کوئی قوم جمع ہو، ان میں سے ایک شخص دعا کرے اور باقی لوگ آمین کہے تو اللہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حوالہ دیکھیں المعجم الکبیر حبیب بن مسلمہ جلد 4 صفحہ نمبر 21۔ اس کے علاوہ پھر سنیں آپ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کا امام ہو تو اسے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ جلد اول صفحہ نمبر 22۔ یعنی اس کے اندر بھی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو امام کو چاہیے اپنی پوری قوم کے لیے دعا کرے، نہ کہ صرف اپنے لیے دعا کرے۔ تو ان حدیث سے قرآنی آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کیا کرے، بغیر دعا کے ہرگز نہیں اٹھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تیسری بات صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ نمبر 247، حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز کے بعد ہماری طرف چہرہ پھیر لیتے اور دعا کرتے، اے میرے پروردگار مجھے اپنے اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما جس دن تو اپنے تمام بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا۔ یعنی میدان حشر کے تعلق سے حضور نے دعا کری ہے۔ تو حضرت برہ بن عازب کیا کہتے ہیں کہ نماز کے بعد حضور ہماری طرف چہرہ پھیر لیتے، اس کا مطلب یہ کہ نماز کے بعد حضور دعا کرتے۔ تو جب حضور کی سنت ہے نماز کے بعد دعا کرنا، تو اب جو اٹھتے ہیں، اب لوگ جو امام سلام پھیر دیتا فوراً کھڑے جاتے سنت کے لیے، تو آپ یہ بتائیے حضور کی سنت پر عمل تو ہے؟ حضور کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھ کہ اگر آپ نے حضور کی سنت چھوڑا تو گنہگار ہوا، تیرے بعد جو لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہوں گے اور ان کا گناہ تیرے سر جائے گا، اور آنے والی جو امت ہوگی جو اس پر عمل کرے گی تو وہ بھی گنہگار، اور ان تمام کا گنہگار صبح قیامت تک تو برابر ہوتا رہے گا، برابر ہوگا۔ کہ جب دعا کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ نماز کے بعد دعا میں شریک ہو، جب ہمارے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، سلف صالحین کی سنت ہے، لیکن یہ مرض ہمارے اندر پیدا ہوا، دوسری بات چھوڑے اس مسجد میں پیدا ہو گیا، جبکہ معلوم ہے کہ نماز میں 10 سیکنڈ کی دعا کری جاتی ہے اور بھاگنے کی جلدی پڑ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام سے قابل ہیں، تو اگر مجھ سے قابل ہے تو وہ اپنی نماز بھی الگ پڑھ سکتے ہیں، مجھ سے قابل ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ امام کو آتا نہیں ہے کچھ تو پھر میرے پیچھے نماز نہیں ہے۔ یہی چیز ہے نا بھائی، یا تو مجھ سے قابل سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے جو علم امام کے پاس اس سے تو زیادہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے، ہمیں اپنی حکمت کے مطابق کام کرنا ہے، ہمیں اپنے مطابق کام کرنا ہے۔ تو پھر اعلان کر دیا کہ شریعت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، شریعت کے بعد ہم کام کریں گے، جو قرآن اور حدیث نے جو پیغام دیا اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے، تو پھر اس کے لیے آپ کو نیا مذہب تلاش کرنا ہوگا، نیا کلام لانا ہوگا، نیا دین لانا ہوگا، اس کے مطابق کام کریے۔ پھر آپ عزیزان محترم، تو ان تمام کتابوں کے اندر صاف طور پر واضح ہے کہ نماز کے بعد دعا رسول اللہ نے کی، صحابہ نے کی، اس کے علاوہ سلف صالحین نے کی، بزرگان دین نے کی، علماء دین نے کی، تمام سے یہ ثابت ہے۔ ایک اور دیکھ لیں، ایک ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے، اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے، یہ مسئلے کے طور پہ جواب احادیث سے فرض نمازوں کے بعد بھی دعا کرنا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا دونوں ثابت ہیں۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ کہ ہاتھ اٹھانا، اچھا کچھ لوگوں کو یہ بھی مرض پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بیٹھے بھی رہتے ہیں سب میں اور دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ کہ دعا بھی کی جاتی ہے اور بیٹھا رہے گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں تیری طاقت نہیں دی ہے کہ تو کچھ مانگ سکے۔ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، بیٹھا رہے گا، دعا مکمل ہوتی رہتی ہے، دعا پوری ہو جاتی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا دعا کے لیے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بد نصیبی ہے، ان کی بد عملی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج حضور کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کل یہی شخص قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کل اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم،
جب نماز کے لیے حاضر ہو تو مکمل نماز پڑھیے. دعا کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ اگر دعا کرنے میں تیرے روپے پیسہ نہیں جا رہا بلکہ تجھے اللہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ تو ملے گا. اور جب دعا کی جاتی ہے کوئی امام دعا کرتا ہے قوم آمین کہتی ہے, اگر اس کے دونوں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی تو اس لیے سمجھو یہ دعا تو 100% اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. عزیز محترم, تو آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا نماز مکمل پڑھیں. جمعہ کے بعد جو بھائی جاتے ہیں وہ اپنا اپنا محاسبہ کریں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, ابھی گیا نماز کے بعد دروازے سے باہر, ہو سکتا ہے وہی موت آ جائے اور پھر سوال کر لیا فرشتوں نے, کیا جواب دو گے؟ رب نے میدان محشر میں پوچھ لیا کہ مکمل نماز نہیں پڑھ پاتے تھے, کون سی ایسی جلدی تھی تمہیں؟ 24 گھنٹے جب ہم نے تمہیں دیے تھے تو کیا 10 منٹ ہمارے لیے نہیں تھا, 15 منٹ ہمارے لیے نہیں تھا؟ تو آپ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے مکمل نماز پڑھو اور نماز کے بعد دعا بھی کریں, پوری نماز پڑھ کے جا کریں. جب پوری نماز ہے اسلام میں تو پوری پڑھو, ادھوری نہیں. ادھوری پڑھو گے آپ اپنی قبر میں سو گے, یہ مولوی اپنی قبر میں سوئے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی بات ہو. میرا کام تھا پہنچانا, آپ کا کام ہے عمل کرنا, اپنا اپنا جائزہ لینا. اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.